السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ۔ دہریہ کہتے ہیں ناستک کو۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کی ہستی کا منکر جسے ناستک کہتے ہیں سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرے کا جو شیرشک تھا یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق یعنی عالم کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست و دشمن بھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقرر سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریے یعنی ناستک نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کے دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، درخت مطلب پیڑ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔ خود بخود ہی وہ دریا کہ اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو دہریے نے یہ سن کر ایک کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول، شیریں میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ جانور، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ یعنی ناستک آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً آپ کے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔